بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتے، یعنی جانوروں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں اور پودوں کے ساتھ بھی بہت مہربانی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ انہیں سیراب کرنے کا حکم دیتے۔ سیراب کرنا پانی دینا، یعنی درختوں کو پودوں کو پانی دینے کا حکم دیتے اور کاٹنے سے منع فرماتے تھے، یعنی کاٹنے سے روکتے تھے، منع فرماتے تھے، روکتے تھے۔ خیبر کے مقام پر جب اسلامی لشکر نے یہودیوں کے ایک قلعے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو اسلامی فوج کے کسی قائد نے ان کے کھجور کے درخت کاٹنے کا کہا۔ قائد کے معنی ہے رہنما کے، یعنی اسلامی فوج کے کسی رہنما نے کھجور کے درخت کاٹنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا۔ جی بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کاٹنے سے منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں کہ ہرے بھرے درخت کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درخت لگاتا ہے اور اس کے سائے میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے ہیں، تو ان کے اس آرام کے بدلے میں درخت لگانے والے کو اجر ملتا ہے۔ اجر ملتا ہے یعنی ثواب ملتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ مشفقانہ تھا، یعنی پیار بھرا تھا، محبت بھرا تھا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طرح طرح کے ظلم روا رکھے، ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے، ہر طرح کے ظلم کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ کفار مکہ کے مظالم سے عاجز آ کر جب ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کے لیے بد دعا فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں، بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کفار مکہ کے معنی ہے مکہ کے کفار، مکہ میں رہنے والے جو کافر تھے، وہ عاجز آ کر، تنگ آ کر، بے بس ہو کر یا مایوس ہو کر۔ جی بچوں، تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے جو کفار ہیں ان کے مظالم سے، یعنی ان کے ظلموں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ان ظالموں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ کیا فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں۔ لعنت کے معنی ہے بد دعا دینا، برا بھلا کہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نہ تو بد دعا دینے والا ہوں، نہ ہی برا بھلا کہنے والا ہوں، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دانت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ جی بچوں، غزوہ احد میں کیا ہوا؟ اس جنگ میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تو دندان مبارک شہید ہو گئے، اور زخموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بھی لہو لہان ہو گیا۔ لہو کہتے ہیں خون کو، تو سارا خون ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر دشمن کے لیے دعا تھی، یعنی اس کے باوجود، اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو بد دعا نہیں دی، بلکہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ جی پیارے بچوں، ہمارا سبق ابھی تک ختم نہیں ہوا، لیکن آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔